السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج پھر ویلاگ لیٹ ہو گیا۔ انفیکٹ کل بیٹی کے گھر کھانا تھا تو میں رات 12 بجے واپس آیا۔ مجھے کوئی ایٹ لیسٹ 10 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں تنہائی میں، نائٹ میں، فار میڈیٹیشن سلیپ، جس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے۔ کل بہت اچھا ہوا کہ کوئی 50 کے قریب سبسکرائبرز جو کہ میری فریکوینسی اور میری ویو لینتھ پر نہیں ہیں وہ جھڑ گئے۔ میں ابھی بھی آپ سے درخواست کروں گا، جیسے کہ آپ چھوٹے ہوتے وہ ریڈیو ہوتے تھے، وہ بینڈ ویڈ پہ اس پہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ شارٹ ویو، میڈیم ویو اور اس کے مطابق پھر آپ اس فریکوینسی میں جاتے تھے۔ بی بی سی بتاتا تھا کہ ہم اتنی شارٹ ویو پہ سنا جا سکتا ہے، کچھ میڈیم ویو پہ سنے جا سکتے ہیں۔ اب آئی وش ہمارے ویلاگرز بھی اس طرح کوئی شارٹ ویو، میڈیم ویو کوئی اپنا رکھ لیا کریں، کوئی آئی کیو کے حساب سے یا کس حساب سے کہ یہ وہ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، بلکہ میرے خیال میں ابھی بھی کوئی 5-10 ہزار لوگ میرے جو سبسکرائبرز ہیں 39,600 کے قریب ہیں، ان میں سے کوئی 10,000 ابھی بھی میری فریکوینسی پہ نہیں ہیں، تو لہٰذا مجھے کوئی اس کا افسوس نہیں ہے۔ یہ جنت دوزخ والا معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہائی برین ویو پہ جا کے نا مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن وہ غالب یہ خواب اچھا ہے خوش رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ سیکنڈ جملہ میں اس کا بھول رہا ہوں، بلکہ مجھے کل کسی نے اس پر ایک بہت اچھا آرٹیکل بھیجا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا سر ان کو ذرا یہ سنا دینا۔ دروازہ زور سے کھٹکا، بلکہ اتنی تیز و تند سی دستک نے مجھے بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو میرا شخص، میرا دوست متزلزل اداس تھا۔ میں نے آنے کا مطلب پوچھا، کہنے لگا مجھے آپ سے ایک سوال کا جواب درکار ہے۔ میں نے کہا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ انتہائی کم علم ہوں عزت جانے کے خوف سے۔ میں نے کہا سنائیے کون سا شعر ہے؟ بولے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ کوئی آرٹیکل ہے جس میں کوئی نیا بات کہ کیا پی کے ویب سائٹ پہ شائع بھی ہوا ہے، میں لنک دے دوں گا۔ وہ بھی مجھے ایک شخص نے بھیجا ہے، مجھے تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولوی غلام رسول مہر کی شرح کے مطابق، تشریح کے مطابق، اے غالب جنت کا جو عام تصور ہے، یعنی باغ، نہریں اور حوریں وغیرہ، اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ یہی تو پٹ رہا ہوں کہ ان فریکوینسی والوں کے لیے تو وہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا کہنا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ انسان کو ریزریکٹ کیا جائے گا، کیونکہ ویسے تو مطلب اگر روح کی روشنی ہے، اس نے روشنیوں کے ساتھ مل جانا ہے، تو روح کو کیا سزا ہونی، باڈی کو سزا ہونی ہے، تو کہا گیا جی کہ ریزریکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دراصل اس شعر میں مرزا غالب نے جنت کے متعلق صرف عام افکار کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دل خوش کرنے کا ذریعہ قرار دیا، بالکل نتھنگ بیونڈ دیٹ۔ مولانا طارق جمیل کی دکانداری، بیشتر مولویوں کی دکانداری، بڑی اسٹوپڈ سی تھنکنگ کہ ادھر ہم غریب ہیں، اوپر ہم امیر ہوں گے، اوپر ہمیں جنت ملے گی، اللہ کے لیے سر کٹوا دیں گے ہمیں جنت ملے گی۔ عجیب و غریب قسم کی مولوی کی داستانیں۔ جنت دوزخ ادھر ہی ہے بابا، ادھر ہی جنت دوزخ ہے۔ آپ کی ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے۔ یو نیڈ ٹو ٹرانسفارم یور سیلف فرام دس ڈائمینشن وچ از سین اکراس ٹو اندر ڈائمینشن۔ وہ دوسری ڈائمینشن میں۔ آج میں نے جو ٹی پہنی ہوئی ہے، یہ بڑا مشہور بینڈ پنک فلوئڈ کا بہت ہی مشہور البم ڈارک سائڈ آف دا مون اس وقت ورلڈ کے بیسٹ سیلنگ، ٹاپ سیلنگ ریکارڈز میں آئی تھنک یہ ہے، یا یہ سیکنڈ ہے، ایک اور فرسٹ پہ ہے۔ دیکھیں کہ ڈارک سائڈ آف دا مون، ڈارک سائڈ آف دا مون از ہیل۔ پوری البم سنیں،
اور بابا ادھر جنت دوزخ ہے. ڈارک سائڈ آف دا مون از دوزخ. وہ منی اینڈ اس اور سارے اس کے نمبرز جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ سارا جون سا ہے، یہ ڈھگوسلا ہے، مولوی کا مچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، دراصل اس شعر میں مرزا غالب نے جنت کے متعلق صرف عام افکار کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دل خوش کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. بولے میرے پلے کچھ نہیں پڑا، مجھے موجودہ دور کی کوئی مثال دے کر سمجھائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر سنیے. جیسے پچھلے دنوں سندھ حکومت کے نمائندے مرتضیٰ وہاب نے بیان دیا ہے کہ سندھ کے اسپتالوں میں علاج و معالجے کی اتنی جدید سہولتیں ہیں اور اتنے ماہر ڈاکٹر ہیں کہ سندھ میں بیرون ممالک کینیڈا، جاپان اور یورپ سے مریض علاج کرانے آتے ہیں. بس اسے کہتے ہیں کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب. اور مینوں نہ مارو کنجرو، دلیو ہے جنہیں لکھیا ہوا. اچھا تو آ جاتے ہیں. خیال اچھا ہے. اور اس طرح صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت 5 برس پہلے آ جاتی تو آج ہمارے حالات بہت بہتر ہوتے. علوی صاحب کا یہ بیان بھی غالب کے اس شعر کی پوری طرفداری کرتا ہے. فوراً بولے جیا مجھے مکمل سمجھ آ گئی ہے. کہنے لگے بس ایک سوال اور. میں نے کہا جلد پوچھیے، مجھے کہیں جانا ہے. بولے یہ حکومت دعوے کرتی ہے، اعلان کرتی ہے، فرمان سناتی ہے، مگر کرتی کچھ نہیں ہے، کسی حکم پر عمل نہیں کراتی، کوئی جزا سزا کا عمل نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس مثال سے اپنے آپ کو کلیئر کر لو. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسیقار کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. کل ہی یہ کسی نے سوال پوچھا کہ اگر پھر جنت دوزخ نہیں ہے تو پھر مشرف جو ہے وہ کوئی 100 بندہ مار گیا، اس کو سزا ہی نہیں ملے گی. یہ پتہ نہیں کہ اس کو کتنی سزائیں اس دنیا میں ملی ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. صرف یہ علم ہے کہ اس نے انڈیا گیا تھا تو رانی مکھرجی کی لی تھی. ٹھیک ہے نا جی. مزید دنیں بادشاہ نے کہا اسے نہر کے پاس والی جاگیر انعام میں دے دو. ٹھیک ہے جی. موسیقار نے مزید دھنیں چھیڑ دیں اور پوری لے اور تان کے ساتھ بادشاہ سلامت کا دل مونے میں کامیاب ہو گیا. بادشاہ نے پھر کہا اسے ہیرے جواہرات بھی دے دو. موسیقار نے اور دھنیں بجانی شروع کر دی. بادشاہ نے کہا اسے 1 لاکھ اشرفیاں بھی دے دو. موسیقار اس محفل سے بڑا خوش ہو کر گھر آ گیا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میں بہت انعام و کرام لوٹ کر لایا ہوں. بادشاہ کے دربار سے بیوی بھی بہت خوش ہوئی. اب وہ دونوں 3-4 دن انتظار کرتے رہے مگر سلطنت کے کسی نمائندے نے ان سے رابطہ کیا اور نہ ہی موسیقار کا انعام اسے پہنچایا. آخر کار موسیقار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا. بادشاہ سے اس نے کہا کہ علی جا وہ انعام ابھی تک مجھے نہیں ملے. بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیسے انعام اور کیسی جاگیر؟ تم نے میرے کانوں کو خوش کیا اور میں نے تمہارے کانوں کو خوش کیا. حساب برابر. حکومت پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے وعدے بھی کچھ ایسے ہی ہیں اور آنے والے بقیہ. واہ جی واہ، کیا زبردست ویسے آرٹیکل. پتہ نہیں یہ میں تحریر دیکھوں کس کی تھی، کوئی ستمبر 21 2021 کا ہے، ایک ویب سائٹ کا. میں آپ کو نئی بات ایک ہے وہ اخبار، اس میں یہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں جی کیا زبردست بات کی گئی اور یہی واقعہ یہی حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. جون سی کانسیکوینسز پہ بات کی ہے، جو میں نے کہا ہے کہ رچرڈ ویور نے کانسیکوینسز ہیں ہر ایک چیز کے. اس نے اس کے کان خوش کر دیے، اس نے اس کے کان خوش کر دیے. تو باقی چیزیں کیا بابا، کون سی جنت دوزخ اور کون سے معاملات خوش کرنے کے معاملات تھے. مولوی نے خوش کر دیا، دل بہلاوا تھا. غالب کو پتہ ہے اس حقیقت کا. اب جو میری فریکوینسی سے تعلق رکھنے والے کوئی 500,000 لوگ ہیں، ان کو میں بتاتا ہوں کہ اصل یہ کیا ہے، کیونکہ باقیوں کو تو وہ سمجھ ہی نہیں نا لگنے، وہ تو سر کے اوپر سے گزر جانا ہے. تو شاید 500 کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ یہ بات سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. میں سے لال شہباز کے تعلق سے آپ کو سناتا ہوں.
ठीक है ना जी। मैं लाल शहबाज कलंदर, राबिया बसरी, इनका बड़ा दीवाना हूँ। इनका एक शेर बहुत मैं अक्सर वीलॉग्स में कोट किया, स्पिरिचुअल वीलॉग्स में। शहबाज ला मकानम बैरून ज़कूनो मकानम मस्जूदो इंसो जानम, मतलब तू आशियानम। मैं शहबाज ला मकानी हूँ, कौनो मकान से बाहर हूँ, इस डायमेंशन से बाहर। ये कौनो मकान की डायमेंशन है इडियट्स, इस डायमेंशन से मैं बाहर हूँ। कॉन्शियसनेस is beyond time, is not confined in space and time. शऊर मुक़द्दसा स्पेस और वक्त की कैद में नहीं है लाला जी, ये फिजिकल बॉडी कैद में है, ठीक है जी। और वो ट्रेवल कर सकती है, जैसे मेराज शरीफ पर ट्रेवल किया, ठीक है ना जी। कॉन्शियसनेस ने ट्रेवल किया। अच्छा, फिर मैं शहबाज लामकानी हूँ, कौनो मकान से बाहर हूँ, जिनसो इंस का मसजूद हूँ, क्योंकि मेरा आशियाना और घर तू है। वो जो सजदा वो उसने इमरान इसराफील जो खानेवाल वाला है कि वही सजदा जौन सा है इस एक्चुअली एक पेज पे होना, उस कॉन्शियसनेस में जाना एक्चुअली सजदा है। वो इमरान का जो मैंने पढ़ के बताया था आपको, ठीक है जी, दैट इज एक्चुअली दी सजदा। तो लाल शहबाज कलंदर फरमाते हैं कि मैं मसजूद हूँ क्योंकि मैं हिस्सा हूँ ना उस डांस का, उस कॉस्मिक डांस का, उस कायनात के रक्स का, उस शऊर मुक़द्दसा का। तो लिहाजा मैं मसजूद हूँ। वो सारे जौन से ये सारी हकीकत आप जो देख रहे हैं, हम सारे सजदे में हैं, ठीक है जी, इश्क के, ठीक है। फिर उसके कुछ और शेर है, दर्द सराय लाफिम पे रंग नूर साफिम, दर्दो सराय लाफिम पे रंग नूर साब मनकाए कोहो काफ, मतलब तू आशियानम। फारसी में ज़रा मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। दोनों जहानों में लाफ जनी करता रहा, फिर मेरा रंग नूर से साफ किया गया। दोनों जहानों में, डार्क साइड ऑफ द मून एंड द फ्रंट साइड ऑफ द मून, ठीक है जी, दोनों डायमेंशंस में। मैं कोहे काफ का नायाब परिंदा अनका हूँ, तो मेरा पोशीदा ठिकाना है। कोहे काफ की परियां, कोहे काफ का हैं जी परिंदा अनका, ठीक है। बेचूं बेचकूनम बेशुबा बेनमूनम, बरफराजां के चूनम, मतलब तू आशियानम। अक्लो फहम से बालातर और लाजवाब हूँ। ये अकल की बात नहीं है, अक्लो फहम से बालातर हूँ, अक्लो फहम से बालातर और लाजवाब हूँ। बिलाशुबा मेरी मसाल नहीं, मैं ऐसी बुलंदी पर पहुँच चुका हूँ कि तू मेरा आशियाना हो गया है, हैं। और फिर दर अकल तू न गजम, दर फहम तू न संजम, वो ही फारसी में कि तू अकल में ना समाया, ना ही फहमो अदराक ने पाया, तो तू सीरख की तरह एक छुपा खजाना है जो नापैद है, तू मेरा मलजा और ठिकाना है। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये कैफियत की बात होती है। हम लोग रूहानी लोग जिस कैफियत में, जैसे मैंने कहा कि मुझे कम से कम 10 से 15 घंटे उस मेडिटेशन के लिए चाहिए होते हैं तन्हाई की रात को, तो हम किसी और जगह चले जाते हैं और इस बॉडी से बाहर एक एक्सपीरियंस होता है और कोनो मकान की कैद से बाहर हम निकल जाते हैं। फिर हम एक हो जाते हैं उस यूनिटी के डांस में, उस कॉस्मिक डांस में, ठीक है जी। उसकी तरफ वो है जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कुरान पाक में तो बेबुनियादी बेसिक चीज़ें आपको लिखी हैं, एक फंडामेंटल्स तय किए गए हैं कुरान पाक में ही है ना। नानू अकरब कहंदा साडे वेड़े आया, ठीक है जी। हबलल वरीद दी सेज सजा के मन विच डेरा लाया, जे रब नाता तोता मिलदा बच्चियां डटुआ हूँ, ठीक है जी। तो ये रब अंदर है। रब को बाहर रख के ये तमाशे ना करें और फिर मुनीरा मिस्त्री सुअर से टुआ मरवाएं। ये रब को अपने से बाहर रखने वाले मुनीरा मिस्त्री सुअर से टुआ मरवा रहे हैं, ठीक है जी। अंदर वाले नहीं मरवा रहे हैं, वो तो बहुत खुश हैं, वो रब अंदर बसता है,
डांस है, कॉस्मिक डांस का हम सारे हिस्सा हैं। बकारियों का आज मैंने तस्करा किया है कि वो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि बकारी जनाब साहब पाकिस्तान जो क्रैकडाउन बाहर हुआ है बकारियों का, उसमें पाकिस्तान के बकारी बड़े सफ़े अव्वल में आए हैं। और वजारत के सेक्रेटरी ने इंकशाफ किया समुंदर पाकिस्तान की वजारत की जानिब से सेनेट की कायमा कमेटी बराए समुंदर पाक ये इंकशाफ किया गया था कि बकारियों को बड़ी तादाद में गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है। वजारत के सेक्रेटरी ने सेनेट पैनल के सामने इंकशाफ किया था कि बैरून मुल्क पकड़े गए बकारियों में से 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से। 90% का अंदाज़ा लगाएं, 90%। वो कल परसों उन्होंने एक्चुअली मुल्तान एयरपोर्ट पे कोई बकारी पकड़े हुए थे, FIA वगैरह ने जाने से रोके थे, तो उसकी ये खबर में उन्होंने कहा कि इराकी और सऊदी सफ़ीरों ने इत्तला दी है कि इन गिरफ्तारियों की वजह से जेलों में बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है। इराक में ज़ियारतें हैं ना, शिया हज़रात जाते हैं, सऊदी अरब में भी ज़ियारतें हैं, हज उम्रा है, तो उनकी मिनिस्टर वो सफ़ीरों ने कहा है कि हमारी जेलें बाबा भर गई, मंगतू हैं, चुत्तू जनाब पारसी ठग, पारसी नहीं था वो, कहते कोई आगा का नहीं था, बदमाश गुंडा कुत्ता, मार दिया, अखलाकी तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया मुसलमान कौम को उस कुत्ते के बच्चे अंग्रेज के एजेंट ने। फिर ऊपर से सारी मखलूक उसी तरह की टोडीज निकले, ठीक है जी, दिल्ला पट्टी हमारा और वो राय के रले कई चुतू बदमाश थे, दोनों रस्सागीर थे। मतलब उधर भी आपने रस्सागिरियाँ और बदमाशी की, फिर आपने मौलवी बन के भी बदमाशियाँ की। वो आलमगीर टोपियाँ बनाता था जो आखिरी बादशाह था, ठीक है जी, औरंगज़ेब आलम की। अंदाज़ा लगाएं इनके कुत्तपने मुसलमानों के, इनके दल्लागिरियाँ इनकी मुसलमानों की, नफरत आती है। मुसलमान कैन बी मीन्स टू रीचिंग टू दैट स्पेस वेरी फास्ट। हिंदुज़म से, क्रिश्चियनिटी से शायद इतनी फास्ट आप उस स्पेस में ना जा सके एज़ टू हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत अली, जाफ़र सादिक, एंड स्ट्रेट यू लैंड देयर, ओके। इतनी क्लीन और नीट स्पेस है। ताहिरुल पादरी ने अगले दिन 20 करोड़ रुपए से वलीमा किया फ्रांस में, इसके मुरीदैन ने खर्च किया 20 करोड़। ख्वाब में जी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और वो कहते हैं, कादरी तू बहुत अजीम आदमी है, तू करोड़ों रुपया का 50 लाख की तो टोपी पहना कर, डिज़ाइनर टोपी पहना कर 50 लाख रुपए। बिल्कुल ही हम लन लेनी के हैं, ठीक है। पवन साहब ने एक न्यूज़ भेजी हुई थी जहाँ बड़ी आम है, मैंने पढ़ी भी है। एक्चुअली ये सबसे पहले फोर्ब्स ने छापी है अभी, इससे पहले ये माइक जॉनसन ने कहा था, जो स्पीकर है इधर कांग्रेस का लोअर हाउस का, कि बाइडन के ख़िलाफ़ कैबिनेट जो है 25th अमेंडमेंट इन्वोक करे कि ही इज़ नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ एंड कमला टेक्स ओवर। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये नहीं होगा। वो ख़ुद अपना कोई चेंज करेंगे किसी तरीके से कैंडिडेट। बाइडन विल स्टेप डाउन, नॉट एज अ प्रेसिडेंट ही विल स्टेप डाउन, for the race he will step down, not via 25th amendment, पमर साहब। और उसमें एक ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि even if कैबिनेट अप्रूव्स कि ठीक है जी हमने ये रिजेक्ट कर दी है, ठीक है, कैबिनेट अप्रूव कर देती है जी कि ये जो है बाइडन हेल्थ है ख़राब इसकी, और ठीक है फारिग हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स एक्टिंग चार्ज। प्रेसिडेंट नहीं उसने बनना है पमर साहब, एक्टिंग चार्ज है। आप जो कह रहे हैं ट्रम्प के लिए बड़ी मुश्किल, नो नो नॉट एट ऑल, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जब कैबिनेट अप्रूव कर देती है उसका निकलना, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस चाहिए, बोथ द हाउसेस ऑफ कांग्रेस, नीचे वाले की भी और सेनेट की भी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बाइडन विल सर्वाइव दैट। वो रास्ता बाइडन को निकालने का नहीं है
اب بائیڈن کی کچھ ڈیلز ہو رہی ہیں ڈیپ اسٹیٹ سے کہ یار میرے اور میرے بیٹے کے خلاف کیسز ختم کر دیں اور یا ٹرمپ سے کوئی گارنٹی لے دیں تو میری جان چھٹ جائے کسی طرح، اس کے لیے وہ کوئی چکر چلا رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہر کا پریزنٹلی یہ صورتحال ادھر یہ کھڑی ہے. اور کینیا کا میں نے آپ کو بتایا، آپ نے بڑی نیوز پڑھی ہے کہ کینیا کی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. پولیس کے جن بندوں نے یہ کردار ادا کیا ہے ارشد شریف شہید کے قتل میں، ان کو ضرور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں، کٹہرے میں ان کو لایا جائے. پاکستانی سپریم کورٹ لعنت ہے، ابھی تک اس نے بالکل کوئی اس طرح کا ٹیک اپ ہی نہیں کیا، نمبر ہی نہیں لگا ارشد شریف شہید کے کیس میں، کیونکہ پاکستانی ملٹری نے ISI نے یہ کروایا. اس میں نواز گانڈا، اس میں وہ چوڑے منہ والا جوتے کی شکل کے منہ والا فیصل واڈا، اور ISI کا یہ گانڈا جو ہے سور کی گانڈ کی شکل کا بندہ ندیم انجم. آپ اپنی ٹکا کے وجوائیں، آپ اپنی میرے ساتھ یہ بحث و بوسوں میں نہ پڑا کرے. کتے کے بچوں دلو، اسٹے اوے فرام می. میں اپنی مرضی کا آدمی ہوں یار. میرا تو چینل ہی مونیٹائز نہیں ہے. میں نے تو کتاب کی سیل بھی بند کر دی ہے، اور مجھے پیسوں شیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا. میں کونوں مکان کی اس سے نکل گیا ہوں. اس کو کیا پیسے کی اور مٹیریل چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہاں اسپینوزا کی طرح یا کسی اور کی طرح کو ملنا چاہے مجھے مل لے. I have an access, but I do not profess anything. جیسے وہ سیکرامنٹو میں کیلیفورنیا میں ایک شخص نے مجھے ٹکٹ بھیجی ہے اور بلایا ہے کیلیفورنیا میں، چلا جاؤں گا. I'll be his guest. So بسم اللہ، we will interact, we will socialize. I am free to address any participate. ایڈریس کیا، میں اتنے بڑا استاد بڑا، ٹھیک ہے، ہر کوئی ہم میں استاد ہے، لیڈر ہے. I hate cult, I hate influence, I hate this show بازی بدماشی گنڈا کرتی. Be a simple straight man and do watch the album Dark Side of the Moon. اس کے سارے نمبرز بہت زبردست ہیں. Dark Side of the Moon is جہنم. Dark Side of the Moon is جہنم. اس کے سارے نمبرز دنیا کی جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ جہنم اسی دنیا میں. ٹکا کے ٹوا مروائیں منیرہ مستری سور سے. تیل کی شیشیاں ساتھ رکھیں. کسی نے کہا جی تیل بہت مہنگا ہو گیا، گریس رکھ لیں. بالکل گریس رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. ٹکا کے اس سے ٹوا مروائیں، اپنا مریں، چلو پر پانی لے کے مر جائیں. آپ اشرف المخلوقات ہیں ہی نہیں جناب، ہیں ہی نہیں. اللہ نے کہ